نافرمان، بنبأ کسی خبر کو لے کر، فتبینوا پس تم تحقیق کرو، جہالت نادانی، یہ پڑھنے سن ان الذین بے شک وہ لوگ جو ینادونک آپ کو آوازیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات دیواروں کے پیچھے سے، اکثرہم ان میں سے اکثر زیادہ، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج آپ نکلتے، الیہم ان کی طرف، لکانا تو ضرور تھا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان اگر جاءکم فاسق بنبأ خبر لے کر، فتبینوا تو تم تحقیق کرو، ان تصیبوا یہ کہ تم پہنچاؤ نقصان، قومن کسی قوم کو، بجہالت نادانی میں، فتصبحوا پس تم ہو جاؤ، علی ما اس پر جو، فعلتم تم نے کیا، نادمین نادم ہونے والے، پشیمان ہونے والے۔ بے شک وہ لوگ جو تجھے دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان کے اکثر نہیں سمجھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ پہلی آیت میں ایک لفظ آیا حجرات، سورت کا نام بھی اسی لفظ پر رکھا گیا ہے۔ حجرت ان کی جمع ہے، اور اس زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد باؤنڈری ہو، دیوار ہو، جیسے سین ہوتا ہے، چار دیواری اس کی ہوتی ہے، تو اس جگہ کو کہتے ہیں حجرہ۔ تو یہاں سے مراد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں۔ یہ کل 9 حجرے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں ان حجروں میں رہتی تھی جو مسجد نبوی کے ساتھ ہی ملحق تھے، اور وہ ہر حجرہ باہر صحن کے دروازے سے کمرے تک تقریباً 9.5-10 فٹ کے قریب تھا، اور کمرہ وہ تقریباً مکمل 15 فٹ پر مشتمل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جو گھر ہے یہ اس کا نقشہ، ایک کمرہ تھا اور ایک اس کے آگے صحن تھا۔ دروازے کے طور پہ وہ بالوں کے بنے ہوئے ٹاٹ کے جو ہے نا یہ پردے تھے، اور جب مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک تھے انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اس سے بعد بھی، تو جب ان کے دور میں اس کی توسیع ہوئی تو انہوں نے ان حجروں کو گرا کے مسجد نبوی کے اندر جگہ شامل کر دی۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ جلیل القدر امام ہیں اور تابعی ہیں، تو انہوں نے جب ان کو گرتا دیکھا نا تو وہ بہت روئے، کہنے لگے کاش کہ ان حجروں کو اسی طرح ہی باقی رہنے دیا جاتا، تاکہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ اس کو دیکھ کے نصیحت پکڑتے اور زہد کی طرف جاتے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے،
کہ ہمارے نبی نے کیسے ان حجروں کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر وہ اس انداز کا تھا۔ تو یہ تو اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو اس درجے احترام سے بے خبر تھے، نا آشنا تھے، جانتے نہیں تھے، انہوں نے آپ کو باہر سے آوازیں دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو اس طرح بلانا اور ان کا اس طرح وہ آوازیں دینا یہ پسند نہیں آیا۔ تو رب العالمین نے ان کے متعلق کہا اکثرہم لا یعقلون، کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا یہ حرکت کرنے والے، اس طرح آوازیں دینے والے، یہ جو ہے نا وہ سمجھدار نہیں ہیں، بے عقل ہیں، بے سمجھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر میں بہت تھوڑا وقت ہی دیتے تھے، آپ کے اوپر پوری امت کا بوجھ تھا، اور آپ صحیح معنوں میں بوجھ محسوس بھی کرتے تھے۔ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ کوئی آ گیا تو اس کو پڑھا دیا، سنا دیا، تو نہیں آیا تو نہ صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تو نہیں تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا اس انداز سے قرآن مجید میں تسلی دی ہے، اللہ کا باقی ان نفس کا اللہ یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے نفس کو اس بات کی وجہ سے ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس قدر محنت کی ہے، اور آپ کے جو شب و روز ہیں اور آپ کے دن، گھنٹے، منٹ اس طرح جو ہے نا وہ گزرتے تھے۔ تو جب آپ اپنے گھر میں گئے ہیں آرام کرنے کے لیے، یا اپنے گھر کے کسی کام کے لیے، یا اپنے جو آپ کے گھر میں بیویاں ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، ان کے سامان کو پورا کرنے کے لیے، تو کسی بھی ذاتی ضرورت کی وجہ سے گئے ہیں، تو یہ تو انداز صحیح نہیں ہے نا کہ اس وقت بھی بندے کو وہ تنگ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے یہ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر وہ آوازیں دینے کی بجائے صبر کرتے، رک جاتے، برتاؤ کرتے ادب کا، احترام کا، اور انتظار کرتے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بندہ اسے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا جائے تو وہ بندے کو اس طرح جواب بھی نہیں دے سکتا، اس طرح اس کی بات بھی نہیں سن سکتا۔ چاہیے جا کے ایک بندہ جو ہے نا وہ نارمل انداز میں باہر آئے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ میں جاؤں، کوئی میرے سے پوچھے، میں کسی کو بتاؤں۔ تو اس طرح اگر بندے کو مخل کر کے اس کے معاملات کو جو ہے نا اور اس کی مصروفیت میں مخل ہو کے اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی بات کرے گا تو وہ یقیناً اس انداز سے اسے جواب بھی نہیں دے پائے گا، مطمئن بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ ادب سکھایا کہ آپ کو آوازیں دینے کی بجائے صبر کرنا چاہیے تھا، اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا، یہ آپ کے لیے بہتر تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دوسری آیت کے آخر میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ کیا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ بے عقل ہیں یا نہ سمجھے ہیں یا انہوں نے احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا یا آوازیں دی ہیں تو اب یہ اللہ کی پکڑ کے اندر آئیں گے، ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ نادان تھے، جاہل تھے، پتہ نہیں تھا، اور لا علمی میں ان سے یہ سارا کچھ سرزد ہوا ہے۔ تو اسی لیے رب العالمین نے اشارہ کیا کہ آپ کیا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ اس لیے کیا تاکہ وہ اس کی طرف چلے جائیں، اللہ سے معافی مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ فسق کی تعریف، فاسق کا لفظ آیا اور حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر رہ گیا ہے تو کیا کرو، تحقیق کرو۔ فسق کہتے ہیں دین اسلام کی کسی ایک حد کو توڑنا، یا پھر ساری حدوں کو، سارے احکامات کو ہی پشے پش ڈال دینا، ایسا بندہ کیا ہے، فاسق ہے، جس میں یہ فسق ہے۔ اور پھر اس لیے اس پر لفظ بولا جاتا ہے نافرمان، اس کے ترجمے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ نافرمان ہے۔ تو یہ فسق کی تعریف میں جو بندہ داخل ہے، آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کی بات کو فوراً جو ہے نا وہ سن کے اس پر عمل نہ شروع کر دیں، اس کے بارے میں ایک اپنی رائے نہ بنا لیں، آپ اس کے مطابق ریئیکشن نہ دیں، رد عمل جو ہے اس کے مطابق پیش نہ کریں جب تک کہ آپ کیا کریں، تحقیق نہ کر لیں۔
تو تحقیق کے بغیر بات کرنے والا کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا نا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم نادانی میں کوئی ایسی چیز وہ کر بیٹھو، بعد میں تمہیں اس پر وہ پشیمانی ہو۔ تو یہ تحقیق یہ بڑا اہم عنصر ہے کسی بھی خبر پر۔ تو سنی سنائی بات اس پر اسی طرح اس کی تصدیق اور اس پر ایمان، اور پھر آگے وہ دوسرے لوگوں تک اس کی تفویض اور اس کو پہنچانا، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والا۔ اچھا، معاشرے کے اندر مؤثر اور خوشحال معاشرہ اور تعمیر شدہ معاشرہ وہ یہی ہے کہ آپ کو دیکھیں کوئی بندہ بھی کسی کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ یہ تو کسی بندے کو وہ روکا نہیں جا سکتا۔ ایک بندہ اس کے دماغ میں شیطان آیا، اس نے کوئی ایسی بات کسی کے متعلق کر دی، ٹھیک ہے، اسلام نے بند کیا ہے اگر چاہے کہ آپ کسی کے متعلق ایسا کوئی بھی توشہ نہ چھوڑیں کہ جس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اور آپ جو ہے نا وہ کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں، کسی کی آبرو کے ساتھ جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اسلام نے اگر چاہے بند کیا، لیکن کوئی بندہ اس نے غلطی کی ہے، اب اس غلطی کی روح میں سارا معاشرہ نہیں بہنا چاہیے، سارا معاشرہ اس کی روح میں نہیں بہنا چاہیے۔ ایک بندے کو بات پہنچی تو جب اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تب تک اس کی بات پہ یقین نہیں کروں گا جب تک تحقیق نہ کر لوں، دوسرے کو بتائی، تیسرے کو بتائی، چوتھے کو بتائی، تو معاملہ وہیں دب جائے گا، معاملہ وہیں دب جائے گا۔ تو جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، تحقیق خود کر نہیں سکتے، اور اگر کر سکتے بھی ہیں تو کرتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان تک معاملے کو لے کے جاتے ہیں جنہوں نے تحقیق کرنی ہے۔ اور جو تحقیق اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی آج کل یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر معاشرے کو آپ نے فساد سے، بگاڑ سے بچانا ہے تو اس بات کے اوپر بہت ہی زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ توجہ دینی ہے۔ تحقیق کے بغیر کوئی بات نہیں ہے، تحقیق کے بغیر کوئی شیئرنگ نہیں ہے، تحقیق کے بغیر کوئی فارورڈنگ نہیں ہے۔ بالکل اپنے تک آپ رہیں، اپنے تک رہیں، محلے کے اندر ہیں، گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں آپ خاندان کے اندر ہیں، آپ معاشرے کے اندر ہیں، شہر کے اندر ہیں، ملک کے اندر ہیں، کسی بھی سطح پہ آپ اگر اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیتے ہیں، آپ کی عزت اور آپ کا ایمان دونوں چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اچھا، پھر یہی چیز کیا ہے؟ اصول حدیث کی بنیاد ہے۔ یہی چیز اصول حدیث کی بنیاد ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، مان لیں گے اس کی بات؟ تحقیق کریں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ تحقیق کے بغیر اس بندے کی تصدیق جو ہے وہ کیسے تصدیق کی جا سکتی ہے؟ اس کی نہیں کی جا سکتی۔ یہی آیت ہے جس نے محدثین کو مجبور کیا، انہوں نے اس اصول حدیث کے علم کی بنیاد رکھی، اور پھر 1,00,000 کے قریب لوگوں کے حالات کو قلم بند کیا۔ 1,00,000 کے قریب۔ یہ بندہ، اس کا پورا نام کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس نے پڑھا کہاں سے ہے، اس کے سفر کہاں تک ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بندے نے کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، اس بندے سے کنوں نے علم حاصل کیا ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میں نے بھی اسے پڑھا ہے، ایسے اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ کوئی بندہ کہے بھی یہ بھی فلاں کا شاگرد ہے، نہیں، وہ محدثین نے جو علم وضع کیا اسی آیت کو سامنے رکھ کے، تو آج اس کی روشنی میں جو ہے نا یہ علم وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ باقی جتنے بھی جو ہے نا وہ لوگ ہیں، ادیان ہیں، مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر، کسی کے پاس جو ہے نا یہ علم نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس علم ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے پاس بھی یہ علم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روح سے آیا ہے، انہوں نے اس پر محنت کی ہے، اور آج جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ ہے بھی کہ نہیں۔